ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو مسافر اپنی منزل کی جانب سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ ٹھہرنے کا فیصلہ کیا جہاں وہ کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کر سکیں۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو وہاں سے ایک اور مسافر کا گزر ہوا۔ ان دونوں افراد نے اس مسافر کو بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی اور اسے اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بٹھا لیا۔ دونوں مسافروں نے اپنا اپنا کھانا نکال کر سامنے رکھا۔ پہلے مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے مسافر کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے اپنی اپنی روٹیاں اس تیسرے مسافر کے آگے رکھ دیں جسے کھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس تیسرے مسافر نے ان 8 روٹیوں کے 24 نوالے تیار کیے تاکہ تینوں کے حصے میں روٹی کے 8 نوالے آ جائیں اور تینوں کو برابر کھانا مل جائے۔ کھانا کھانے کے بعد اس تیسرے مسافر نے ان لوگوں سے اجازت چاہی اور ان دونوں مسافروں کو 8 درہم شکرانے کے طور پر پیش کیے اور وہاں سے چلا گیا۔ اس مسافر کے جانے کے بعد پہلا مسافر جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اس نے دوسرے مسافر جس نے 3 روٹیاں پیش کی تھیں اس کو 3 درہم دیے اور 5 درہم خود رکھ لیے۔ دوسرے شخص نے اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے مطابق ان 8 درہم کو دونوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹا جانا چاہیے، یعنی اسے 4 درہم دیے جائیں۔ دونوں کے درمیان اس بات پر شدید اختلاف ہو گیا۔ سب لوگوں نے اس دوسرے مسافر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر وہاں پر موجود ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ تم دونوں ایک شخص کے پاس جاؤ، وہ شخص حساب میں بہت ماہر ہے اور وہی تمہیں اس مسئلے کا حل بتا سکتا ہے۔ وہ دونوں مسافر اس شخص کے پاس گئے اور اسے سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ ہم تمہیں اپنا منصف بناتے ہیں، تم ہمارا فیصلہ کرواؤ۔ ساری بات سننے کے بعد اس منصف نے دوسرے شخص سے کہا کہ تمہیں 3 درہم بالکل صحیح دیے جا رہے ہیں، اگر میں نے حساب کیا تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن دوسرا شخص بضد تھا کہ اس کے حساب کے مطابق اسے 4 درہم ہی ملنے چاہیے۔ تو پھر منصف نے کہا کہ کل 8 روٹیاں تھیں جن کے 24 ٹکڑے کیے گئے، یعنی ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے گئے۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 9 نوالے ہوئے اور دوسرے شخص کی 5 روٹیوں کے 15 نوالے ہوئے۔ یہ بات مانتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، یہاں تک تو تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے۔ پھر منصف نے کہا کہ کل ملا کر 24 نوالے تھے اور تینوں آدمیوں کے حصے میں 8 نوالے آئے، کیا یہ بات بھی درست ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر منصف نے کہا کہ تمہاری 3 روٹیوں کے 9 نوالوں میں سے تم نے 8 نوالے کھائے اور 1 نوالا اس مہمان کو دیا، جبکہ دوسرے شخص کی 5 روٹیوں کے 15 نوالے ہوئے جس میں سے اس نے 8 کھائے اور 7 اس مہمان کو دیے، کیا یہ بات بھی مانتے ہو؟ تو وہ شخص بولا کہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد اس منصف نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مہمان نے تمہاری روٹی میں سے 1 نوالا کھایا جبکہ دوسرے شخص کی روٹی میں سے 7 نوالے کھائے، تو پھر ان 8 درہم میں سے 7 درہم اس شخص کو دو جبکہ تمہیں صرف 1 درہم ملنا چاہیے۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے اور اس منصف کے حساب کی داد دینے لگے۔ اس منصف کے حساب کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ قریب ہی ایک گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ کافی امیر تھا اور اس کے پاس 17 اونٹ تھے۔ جب اس بوڑھے آدمی کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے ایک بڑی عجیب و غریب وصیت کی کہ میرے 17 اونٹوں میں سے آدھے اونٹ میرے بڑے بیٹے کو دینا، 1/3 اونٹ میرے دوسرے بیٹے کو دینا اور اونٹوں کا 1/9 حصہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کو دینا۔ یہ وصیت کرنے کے بعد وہ بوڑھا آدمی مر گیا اور اپنے پیچھے یہ بڑی عجیب و غریب وصیت چھوڑ گیا۔ حساب کے بڑے بڑے ماہرین کے آگے اس مسئلے کو رکھا گیا مگر کوئی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ گاؤں میں ایک شخص کو اس منصف کا خیال آیا جس نے ان دونوں مسافروں کے درمیان فیصلہ کروایا تھا۔ اس نے ان تینوں بھائیوں سے کہا کہ تم مدینے میں اس منصف کے پاس جاؤ، میرا خیال ہے کہ صرف وہی شخص تمہاری مدد کر سکتا ہے۔
وہ تینوں بھائی اور گاؤں والے پوچھتے پوچھتے بڑی مشکل سے اس منصف کے پاس پہنچے اور اسے سارا ماجرا بتایا اور وصیت پڑھ کر سنائی۔ ساری بات سننے کے بعد وہ شخص جسے منصف بنایا گیا تھا کافی گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سب سے مخاطب ہوا اور کہا کہ ان 17 اونٹوں میں ایک اونٹ مجھے اپنا بھی شامل کرنا پڑے گا، جب ہی اسی وصیت کے مطابق صحیح فیصلہ ہو پائے گا، جس پر سب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس منصف نے کہا کہ 17 اونٹ تمہارے اور ایک اونٹ میرا، کل ملا کر 18 اونٹ ہو گئے۔ سب نے کہا کہ جی ہاں 18 ہو گئے۔ اس منصف نے کہا کہ اب میری بات غور سے سنو۔ اس شخص کی وصیت کے مطابق آدھے اونٹ اس کے بڑے بیٹے کو دیے جائیں تو 18 کے آدھے یعنی 9 اونٹ اس کے بڑے بیٹے کو دے دو، اور وصیت کے مطابق 1/3 اونٹ اس کے دوسرے بیٹے کو دیے جائیں تو 18 کا 1/3 یعنی کہ 6 اونٹ اس کے دوسرے بیٹے کو دے دو، اور وصیت کے مطابق 1/9 اونٹ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو دیے جائیں تو 1/9 یعنی اگر 9 اونٹ ہوں تو اس میں سے 1 اونٹ اسے ملنا چاہیے، تو 9 کا دگنا 18 ہوتا ہے، تو 18 میں سے اس کو 2 اونٹ دے دو۔ اب ان سب کو جمع کر کے بتاؤ کہ کتنے اونٹ ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بڑے بیٹے کو آدھے اونٹ دیے یعنی 9، دوسرے بیٹے کو 1/3 دیے یعنی 6، اور سب سے چھوٹے بیٹے کو 1/9 کے حساب سے 18 میں سے 2 اونٹ دیے، تو 9 جمع 6 اور جمع 2 یعنی یہ ہو گئے 17۔ پھر اس منصف نے پوچھا کہ اس بوڑھے آدمی کے کل کتنے اونٹ تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 17 ہی تھے۔ تو اس منصف نے کہا کہ اب 18 میں سے جو 1 اونٹ بچ گیا ہے وہ مجھے واپس کر دو، وہ میرا ہے، جاؤ تمہارا فیصلہ ہو گیا۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد اس کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ تمام لوگ حیران تھے، کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی مشکل وصیت کا حل اس شخص نے کتنے آرام سے نکال لیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنا ذہین اور اعلیٰ ظرف رکھنے والا شخص کون تھا؟ ان کا نام تھا حیدر کرار ابو تراب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ایک دفعہ مکہ میں خشک سالی آ گئی، یعنی بارشیں ہونا بالکل بند ہو گئی، اور ابو طالب پر بہت برے حالات آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے پاس لے آئے، اور اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 5 برس تھی، اور اس طرح حضرت علی کی پرورش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی نگرانی میں ہوئی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا تعلق میرے ساتھ ایسا ہے جیسا کہ موسیٰ کا ہارون کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو ایک دن حضرت علی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے آقائے دو جہاں سے پوچھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگلے ہی دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے والد ابو طالب خود ایمان نہیں لائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے پر نہ کبھی غصہ ہوئے اور نہ ہی کبھی کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ آپ نے اپنی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی کی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے جو خدمات سر انجام دیں انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تینوں خلفائے راشدین کو بہت محبوب تھے اور ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ علی ہمیشہ میرے ساتھ ہوگا، روز قیامت بھی، حوض کوثر کے وقت بھی، پل صراط سے گزرتے وقت بھی، اور جنت الفردوس میں اللہ کا دیدار کرتے وقت بھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی بیان کیا
کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ آج میں نے اس دنیا کی سب سے بہترین لڑکی کی شادی ایک بہترین لڑکے سے کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی کو اپنا مشیر مقرر کیا، اور حضرت عمر ہر موقع پر حضرت علی سے ضرور مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی کیلنڈر ہجری میں تبدیل کرنے کا مشورہ بھی حضرت علی نے ہی دیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ جب شام کے محاذ پر مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تھی تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے اور خود جا کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، تو حضرت علی نے آپ کو روکا اور آپ سے کہا کہ نہیں یا امیر المؤمنین، ایسا ہرگز مت کیجیے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ رک جائے گا۔ حضرت علی نے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ خود جا کر بیت المقدس کی چابیاں عیسائیوں سے حاصل کریں، اور جب حضرت عمر بیت المقدس کے لیے فلسطین روانہ ہوئے تو اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کر گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، آپ نے دیکھا کہ حضرت علی اور باقی خلفائے راشدین میں آپس میں کتنی محبت تھی۔ بہت سے فتنہ پرست لوگ حضرت علی اور دیگر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے آپسی اختلافات کے بارے میں ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا قرب نصیب فرمائے۔ آمین۔ نہ کوئی آپ جیسا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا۔ ہمارے چینل واقعات الصحابہ کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔